ارباب صاحب دیکھیے، یہ آپ کسی بھی وکیل سے پوچھیں نا تو وہ یہ کہتے ہیں دیٹ دے ور آسکنگ فار اٹ، کہ ججز یہاں پہ جوڈیشل ہسٹری اتنی خراب ہے پاکستان کے اندر کہ ہر انسان جو بھی آپ کے وکیل پی ٹی آئی کے بھی وکیل ہیں وہ کہتے ہیں ترمیم تو کرنی تھی، تو پھر ترمیم تو ہونی تھی، دیٹ واز سم تھنگ دیٹ ہیڈ ٹو ہیپن۔ جی دیکھیں، آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن آئرنی یہ ہوتی ہے کہ ایک ڈبیٹ چل رہی ہوتی ہے سالوں سے، اور اچانک اس کے اوپر ایسا ایکسیلیٹر لگا دیا جاتا ہے کہ جیسے یہ ترمیم جو ہے اس کو جس مینر سے کیا گیا، جس طریقے سے کیا گیا، تو اگر کوئی اس میں نیت بھی اچھی ہوتی ہے، کچھ ایسی شکیں ہیں جو کہ پیپل فرینڈلی ہو، اس کے اوپر بھی میلیفائڈی نظر آتا ہے۔ ایک بات، دوسری بات جو ابھی انہوں نے کہا نا، پارلیمنٹ از ناٹ دا مدر پارلیمنٹ، اٹ از ناٹ مدر انسٹیٹیوشن، اٹ از دی مدر آف آل انسٹیٹیوشنز۔ ہاؤ ایور، جس طرح آپ نے کہا کہ ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے، اگر ہم اسی طرح مثالیں لیں ججز کی، اور ہاں ان کی بات ٹھیک ہے، انہوں نے بھی کیا ہے، نواز شریف صاحب نے آخری ٹائم کالا کوٹ تب پہنا تھا کہ جب یوسف رضا گیلانی صاحب واز بینگ آؤسٹڈ بائی دا سپریم کورٹ، سو لیٹس ناٹ گو دیر۔ میمو کیس پہ پہنا تھا کہ یہاں کالا کوٹ، انہوں نے میمو گیٹ کیس پہ پہنا تھا۔ ٹھیک ہے، سو ایشو یہ ہے کہ یہاں پہ جب رات کو 12 بجے سپریم کورٹ کا لکھتی ہے تو بڑا اچھا ہوتا ہے، لیکن جب اسی طرح کوئی پنجاب اسمبلی میں کورٹ کوئی اسٹینڈ لیتی ہے تو پھر یہاں سے جو ہے ریزولوشنز بھی پاس ہو جاتے ہیں۔ سو ایشو یہ ہے کہ ہم جو ہے ہمیں وی وانٹ ٹو ہیو پیپل، اور انفارچونیٹلی حکومت میں پتہ نہیں یہ کوئی ایک وہ ہے، ایوری بڈی وانٹس ٹو ہیو ایبسولوٹ پاور۔ مگر مجھے یہ بتائیے، یہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہے ارباب صاحب، اس کو آپ لوگ چیلنج کریں گے کہ نہیں کریں گے؟ علی ظفر صاحب ہمارے پروگرام پہ کل تھے، انہوں نے یہ کہا کہ جی 26ویں آئینی ترمیم کو اگر ہم چیلنج کرتے ہیں تو وہ جائے گا تو اسی کانسٹیٹیوشنل بینچ کے سامنے، تو پھر کیا فائدہ اس کو چیلنج کرنے کے لیے؟ یا آپ کا کوئی حتمی فیصلہ ہوا ہے کہ آپ لوگ چیلنج کریں گے؟ لیکن اس کے اوپر ابھی تک جو میرے علم میں ایسی کوئی بات نہیں آئی ہے کہ پارٹی نے کوئی حتمی کورس آف ایکشن کیا ہے کہ ہم عدالت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، لیکن جس طریقے سے یہ 26ویں آئینی ترمیم پش ہوئی ہے، جس طرح سے بندے اٹھائے گئے ہیں، جس طرح سے آفرز کی گئی ہے، اور اس میں کچھ ایک پارٹی بھی انوالو ہے جو کہ اکثر سینٹ میں بھی یہ کام کرتی ہے، I don't want to name them، آپ کو اندازہ شاید ہو گیا ہوگا۔ اور آخر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اس طریقے سے جو بھی لیجسلیشن ہوگا، اس کا جو ہے یہ ایک بڑا خطرناک ٹرینڈ بن جائے گا، اور اس سے نہ کہ کوئی جمہوریت مضبوط ہو رہی ہے، اور نہ ہی کوئی وہ جو ٹرائیکاٹمی آف پاور ہے اس میں کوئی فرق آ رہا ہے۔ تو ان چیزوں کو ہم نے دیکھنا ہے۔ طلال صاحب یہ بات تو بالکل درست ہے نا، اس کے اوپر تو مولانا فضل الرحمان بھی بات کر رہے ہیں، کچھ لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے اندر بھی بات کرتے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ لائیں اپنی ترمیم، آپ اس کو اسٹینڈنگ کمیٹی کے اندر لے کے جائیں، آپ اس کے اوپر بحث کریں۔ یہ کیا کہ لوگ غائب ہو رہے ہیں، پھر وہ کل اعجاز چودھری کی جو اہلیہ ہے وہ آ گئیں، ان کی بھابھی آ گئی، ان کا ہمارے گھروں میں گھس گئے، ہمیں مارا پیٹا۔ پھر یہاں پہ اختر مینگل صاحب جو آپ کے دوست رہے ہیں، انہوں نے کہا جی ہمارے جو 2 لوگ ہیں ان میں سے ایک نے کہا کہ جی میں ایک بیوہ، مطلب میں ایک میرے خاوند کو لے گئے، میرے بیٹے کو لے گئے۔ تو اس طرح کے اگر آپ زور زبردستی سے ترمیم پاس کریں گے تو اس ترمیم کی کریڈیبلٹی کے اوپر نقصان نہیں ہوگا؟ دیکھیے، جو تو مینگل صاحب والا ہے، ایک ان کے رکن جو ہیں وہ آزاد ہیں، جو نسیمہ ہے، اور وہ حمایت یافتہ تھیں غالباً، اور دوسرے قاسم صاحب ان کی تھے۔ نسیمہ نہیں کہا کہ جی میرے اوپر پریشر تھا، میرے خاوند کو لے گئے، میرے بیٹے کو لے گئے۔ میری گزارش سنیں، 2 لوگ تھے، دونوں نے ووٹ کیا، اور 2 لوگوں نے، نسیمہ صاحبہ پرائم منسٹر کا لنچ تھا 5-7 دن پہلے، وہ آئیں لنچ پہ، ان کو کہا، انہوں نے دھمکا کے مجھے لنچ پہ بھیجا۔ کیا بات کرتے ہیں، وہ لنچ پہ آئیں، اس پہ بعد وہ 5-7 دن بعد پھر ووٹنگ کا دن تھا، ووٹنگ والے دن پہ 25 دفعہ، اور اس ہاؤس میں پوری گیلری اس دن میڈیا کی بھری پڑی تھی، ٹھیک ہے جی۔ مگر اختر مینگل صاحب کہتے ہیں ان کو میڈیا کی گیلری سے نکال دیا گیا۔ نہیں، دیکھیں وہ دیکھیں، مینگل صاحب آئے، ہم سب لوگ مینگل صاحب کو ملے، احترام ہمارا احترام ہے ان کے لیے۔ اس کے بعد جب ووٹنگ ہونی تھی تو لابیز اس لیے خالی کروائی جاتی ہیں، ساری خالی کروا لی گئی، اس لیے کہ ممبرز نے یس اور نو کے لیے یا حمایت یا اس کی مخالفت میں ان لابیز میں جانا ہوتا ہے۔
اور ان لابیز میں کوئی اور بندہ نہیں ہو سکتا. اور جب بیلز بجتی ہیں, ان دو لوگوں نے پھر آج استعفیٰ دے دیا نا, وہ اب برطرف ہو گئے ہیں, وہ تو سینٹ میں نو لانگر ہیں, ان سے استعفیٰ طلب کر لیا گیا ہے. تو آپ کی 26ویں آئینی ترمیم کے نتیجے کے اندر 2 سینیٹرز اپنا جو ایک رکن ہے جو ہولڈ ہے آن دا سینٹ, وہ تو کھو بیٹھے. نہیں دیکھیں نا, یہ میرے دیکھیں میرے, انہوں نے اپنی مرضی سے ووٹ دیا, پھر یہ لوگ کہہ رہے تھے اتنے لوگ اغوا ہو گئے. تو وہ جو چودھری اعجاز کی بیوی اہلیہ کے ساتھ انہوں نے کل پریس کانفرنس کی ہے, انہوں نے پوری بات بتائی ہے. میری گزارش ہے, ہاؤس میں لوگ آتے ہیں, وہاں میڈیا موجود ہوتا ہے, ہاؤس سے لوگ جاتے ہیں, کوئی مغوی بھی بتا دے نا کہ میں اغوا ہوا ہوں, کوئی مغوی بھی آئے نا, وہ کہیں جی مجھے اٹھایا گیا تھا, میں پھر دوسرا آپ کہتے ہیں بکے ہیں, اپنی قیمت خود ہی لگاتے رہتے ہیں, کبھی 10 کروڑ کر دیتے ہیں, کبھی 20 کر دیتے ہیں, کبھی 50 کر دیتے ہیں. تو کوئی آگے سے خرید بھی تو رہا ہے نا. اب اس کے مجھے بتائیے, اگر اتنے بکے اور خریدے گئے ہیں تو سینٹ میں یہ کہہ رہے تھے خرید کون رہا ہے؟ یہ ان کی طرف سے پریسی کہ 2 سینیٹرز ہمارے نہیں ہیں, کسی نے ووٹ نہیں ہمیں دیا. اور باب صاحب آپ نے طلال صاحب کی بات سنی, وہ کہتے ہیں کہ جی کوئی سامنے تو آئے, کہے تو صحیح کہ ہمیں اس طرح اٹھایا گیا تھا. nobody is talking. کیا ابھی جو کہا آپ کو ہمارے ایم این ایز جو پنجاب کے خاص کر تھے وہ کہاں پہ تھے؟ آپ کا کیا کے پی کے ڈفرینٹ ایریاز میں ان کو ہم نے رکھا ہوا تھا. کیوں رکھا ہوا تھا؟ بیکاز دیر واز سیریس تھریٹ آف ابڈکشنز. ٹھیک ہے جی. دوسری بات, میں ایسے تو نہیں, دوسری بات, لیٹ می کریکٹ دس. ہم نے یہ نہیں کہا کہ پارلیمنٹ جعلی ہے, ہم نے کہا اس میں تقریباً 70-80 یا اس سے زیادہ ممبران ہیں جو کہ ایکچولی ہارے ہوئے تھے. رات کو ان کے فارم 45 کو اور فارم 47 کو فالسیفائی کر کے ان کو جتایا گیا. ٹھیک ہے جی. سو یہ دوسری بات ہے. تیسری بات یہ ہے کہ جس طرح ابھی مولانا صاحب کے اس سنپٹ میں بھی آپ نے کہا کہ بتایا گیا کہ انہوں نے ریزرو میں لوگ رکھے ہوئے تھے, اور مولانا صاحب اگر ووٹ نہ کرتے تو وہ لوگ بھی بے شک سامنے آتے. اسی طرح سینٹ کے الیکشن میں بھی جو یوسف رضا گیلانی صاحب کا تھا اور حفیظ شیخ صاحب کا تھا, اسی طرح کی اسٹریٹجی اپنائی گئی تھی. دیکھیں, میں ارباب صاحب نے بڑی مہربانی ایک بات پہلی دفعہ آفیشلی ٹی وی پر تسلیم کی ہے کہ کے پی میں ہم نے لوگ رکھے ہوئے تھے. یعنی جن لوگوں کی پیچھے لوگ وہ کہہ رہے تھے کہ ہمارے لوگ اغوا ہو گئے, ان کو انہوں نے زبردستی ادھر رکھا ہوا تھا. یعنی اگر آپ کے اپنے ممبرز پہ بھی آپ کو اعتماد نہیں ہے, ٹھیک ہے نا جی, آپ نے انہیں اٹھا کر 1 مہینے سے کے پی پہلے چانگا مانگا تو آپ لوگوں نے بھی کیا. اب یہ دیکھیں نا, یہ کیا کہتے ہیں, اچھی بات, گڈ پوائنٹ. اب اس کا جواب نتیا گلی, اور اس کے بعد پتہ نہیں کون سا ریسٹ ہاؤس اور کون سی نیکسی. جی ارباب صاحب, نتیا گلی تو ہم نے نہیں کہا, یہ تو آپ نے کہا. آپ نے بھی ٹریکنگ رکھی ہوئی تھی. دیکھیں, اسی جگہ پہ آپ کے ایک کولیگ آئے, انہوں نے کہا کہ پی ٹی آئی نے عادل بازائی کو اغوا کیا ہوا ہے. عادل بازائی منظر عام پہ آئے, اس نے کہا, انہوں نے آن اوتھ کہا کہ میں پی ٹی آئی کا حصہ ہوں. ان کا وہاں ایئرپورٹ کے ساتھ جو پلازے تھے وہ بھی گرائے گئے, وہ بھی انہوں نے ہمارے اوپر ڈالے تھے. ہم جو لوگ اغوا سے بچ گئے تھے, وی ور ایبل ٹو ڈو دیٹ. اور اگر آپ کو یاد ہوگا آئی جی آئی کے زمانے میں محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ نے بھی اسی طرح اپنے ایم این ایز کو. ارباب صاحب, ایک بھی سینیٹر نے آپ کے ووٹ نہیں دیا ہمیں, ایک بھی سینیٹر نے آپ کے ووٹ نہیں دیا, ساری پارٹیوں نے ہمیں ووٹ دیا ہے. ہم ایم این ایز ٹھیک ہے نا جی, ایم این ایز کے 3-4 جو آزاد تھے انہوں نے اگر ووٹ کیا ہے, اس کے بعد آپ نے تو شو کاز, آپ کی جو انٹرنل پالیٹکس ہے نا, آزاد تو ہم سب لڑے تھے, انٹرنل پالیٹکس جو ہے نا وہ ان کی بہت اس وقت عروج پہ ہے. گروپس بنے ہوئے ہیں, یعنی کوئی 4-2 آپ دیکھیں نا, کسی کو نکالتے ہیں, کسی کو ڈالتے ہیں, اور یہ اس وقت قبضہ کس نے کرنا ہے وہ چل رہا ہے. چلیں اس کے اوپر تو ایک الگ پروگرام ہو سکتا ہے. ایک منٹ, دیکھیں, ہمیں پی ایم ایل این کے کولیگز بتاتے ہیں کہ جو آپ کا حمزہ صاحب کے ساتھ نظر آتا ہے تو ان کے ساتھ مریم جو ہے ناراض ہو جاتی ہیں. جو انٹرنل کی اگر ہم بات کریں تو پھر وہ دور تک جائے گی, بیکاز ہمیں بھی کافی چیزیں پتہ ہے. ایسی ویسے کوئی بات نہیں ہے, نظر ہی آتی ہے. دیکھیں ڈیفرنسز ہر پولیٹیکل پارٹی میں ہوتے ہیں, مگر 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر چونکہ یہ گفتگو تھی,